بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ الف ٹی وی کی سکرین پہ آج سے آپ یہ پروگرام دیکھیں گے، آؤ بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سرفراز شاہ صاحب، اور آپ نے ان کو ہمیشہ سنا ہوگا روحانی اور مذہبی حوالے سے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں شاہ صاحب کا جو ایک زندگی کا دوسرا پہلو ہے، کیونکہ شاہ صاحب نے بڑا کام کیا ہے پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں، جو وہ پہلو ہیں میں کوشش کروں گا میں شاہ صاحب سے جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں وہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، جیسے آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے، پرسنالٹی آپ کی ویک ہے، یا آپ کو فیوچر کا خوف رہتا ہے، یا غصہ بہت آتا ہے، یا نوکری نہیں ملتی، یا جب آرگنائزیشن میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے جو مسائل وہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی ہم شاہ صاحب سے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں، جیسے آپ کو ترقی نہیں ہوتی آپ کی، اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی لیکن میرے دوستوں کی تنخواہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹیم میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹاکسک لوگ ہیں، ان کو کیسے ڈیل کرتا ہے، جو غصے والے لوگ ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو آپ ہمارے اس پروگرام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ نمبر نیچے آ رہا ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں جو بھی سوال ہو خدا کے متعلق، کائنات کے متعلق، جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو پہلا پروگرام ہے، میری یہ خواہش تھی کہ میں شاہ صاحب کے جو استاد ہیں یعقوب علی شاہ صاحب، ان کی زندگی پہ ہم بات کریں۔ تو میں آپ سے ملاقات کرواتا ہوں سرفراز شاہ صاحب کی۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، میری ہمیشہ سے خواہش ہوئی ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی کام کا آغاز کریں اپنے استادوں سے کریں۔ آپ کے استاد یعقوب علی شاہ صاحب سے میں اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یعقوب علی شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، آپ کی اس وقت ایج کیا تھی، اور کس طرح سے آپ نے ان کو پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیولی گراؤنڈ میں رہا کرتا تھا ان دنوں، تو میرے ایک پرانے کولیگ تھے جو ایک دوپہر کو ملنے آئے تو مجھ سے باتوں میں کہنے لگے کہ میری ملاقات ایک ولی اللہ سے ہوئی ہے، تو آپ انٹرسٹڈ ہیں ملنے میں؟ تو میں نے کہا جی ضرور، کیوں نہیں۔ تو کہنے لگے پھر میں ان سے پرمیشن لے لوں تو کل آپ کو لے جاؤں گا، اگر پرمیشن مل گئی تو۔ نیکسٹ ڈے کہنے لگے آئیے، وہ ملنے کے لیے راضی ہیں آپ سے۔ تو ان کے پاس چلے گیا، تو جس کمرے میں ان کی رہائش تھی وہ 5 فیٹ 6 انچز بائی 3 فیٹ تھا، وہی 5.5 فٹ بائی 3 فٹ کا کمرہ۔ اصل میں وہ کبھی باتھ روم ہوا کرتا تھا، جی۔ مالک مکان نے کرائے کے لالچ میں اسے کنورٹ کر دیا۔ ایک کمرے میں اس کا کرایہ 20 روپیہ پر منتھ وہ شاہ صاحب سے لے رہا تھا۔ وہی ان کا ڈرائنگ روم تھا، وہی ان کا ٹی وی لاؤنج تھا، وہی بیڈ روم تھا۔ تو اس میں ہم بیٹھ گئے۔ ان سے ملنے کے بعد ایک چیز کا تو احساس ہوا کہ اگرچہ وہ بہت سافٹ اسپوکن نہیں ہیں، کوئی الفاظ بھی بڑے سوچے سمجھے استعمال نہیں کرتے جس سے دوسرا کمفرٹیبل ہو جائے، اس کے باوجود ایک بات کا تو اندازہ ہوا کہ ان سے محبت پھوٹتی ہے۔ اور میاں کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی انہوں نے میجر صاحب نے آپ کا ذکر کیا تھا، تو میں تو صرف ملنے کے لیے حاضر ہوا آپ کی خدمت میں۔ تو اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے پلا دی۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی ان سے۔ صحیح۔ نہ مجھ سے میرے بارے میں کچھ پوچھا انہوں نے، نہ اپنے بارے میں کوئی ذکر کیا۔ صحیح۔ تو ان کے بارے میں صرف اتنا پتہ چلا، پھر کبھی یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں فلاں سلسلے میں بیعت ہوا، میں فلاں عبادات کرتا رہا،
نہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ کوئی شخص اپنی عبادات کا، اپنے کمالات کا وہ ذکر کرے، بڑی بری طرح سنپ کر دیتے تھے. صحیح. تو اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی باتیں کہ اس طرح سے یہ سنپ کیوں کرتے ہیں. فار انسٹنس میں آپ سے مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو انہوں نے کسی وقت یہ کہہ دیا کہ تم ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، جی. یا صبح شام یہ ورد کر لیا کرو، آپ نے غلطی کر لی، کچھ دن کے بعد یہ دہرانے کی کہ حضور وہ جو آپ نے پڑھنے کو بتایا تھا وہ میں پڑھ رہا ہوں، جی. بگڑ جائیں گے فوراً کہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. جلالی شخصیت تھی؟ نہیں، جلالی تو نہیں تھے، لیکن نو نانسنس ٹائپ آدمی تھے. اوکے. آپ ان کے ساتھ کوئی لبرٹی نہیں لے سکتے تھے، نہ انہیں آپ پش کر سکتے تھے کسی بھی اینگل سے. لیکن ان کا یہ پہلو تھا، نہ خود کبھی بتایا کہ میں نے کوئی عبادت بھی کی ہے یا نہیں کی ہے. صحیح. تو بعد میں کچھ عرصے کے بعد خود بخود بات سمجھ میں آنے لگی کہ وہ علم ہی کیا جس کا انسان از خود اظہار کرے. جی. وہ علم ہی نہیں ہے جس پر دعویٰ کیا جائے. دعویٰ وہ کرتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے. صحیح. دوسروں پر تنقید وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. تو اخلاقیات میں مذہب کو تو ایک طرف رہنے دیجیے، صحیح. اخلاقیات میں یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں. تو وہاں سے ایسی اور بہت سی چیزیں تھیں. ایک میں نے پہلے بھی کسی اور چینل پر اس کا ذکر کیا تھا کہ ہوا یہ کہ میں دوپہر کے وقت ایک دن ان کے پاس چلا گیا. جی. سردیاں تھیں. جی. ان کے خادم تھے، تو میری موجودگی میں وہ خادم فرمانے لگے شاہ صاحب سے کہ ایک کوٹ بہت پھٹ گیا ہے، وہ سامنے ریڑھی پہ ایک کوٹ بک رہے ہیں، 100 روپے کا ہے، جی. وہ میں لے لوں. تو میں نے فی الفور ان سے کہا کہ آپ وہاں سے کوٹ مت لیجیے، میں نے ابھی ایک نیا کوٹ سلوایا جو اسکاٹ لینڈ کی ٹویٹ کا ہے، گرم ہے، تو شام کو میں آپ کو پیش کر دوں گا. صحیح. بات ختم ہو گئی. تو میں اس وقت تک پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا ہوا تھا. ٹھیک. میرا معمول تھا کہ میں آفس سے 7:30 8 بجے اٹھتا تھا، گھر جا کے فریش اپ ہو کے بچوں سے گپ شپ مار کے تو پھر شاہ صاحب کے پاس جاتا تھا. صحیح. تو میں وہاں جو پہنچا تو تقریباً 9 بجے ہوئے تھے، 9 ساڑھے 9. کوٹ میں نے جاتے ہی دیا. جی. اسی طرح وہ ٹیلر کے کیس میں یہ ابھی تھا، ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اس کو. تو جب میں بیٹھ گیا تو مجھے کہنے لگے میاں آج تم نے بڑا غلط کام کیا ہے. تو میں نے کہا صاحب کیا ہوا؟ کہ نہیں تم نے ایک بے اصولی بات کر دی. تو میں سوچ رہا ہوں میں نے غلطی کہاں کی ہے. تو کہنے لگے تم مجید کو یہ کہہ گئے تھے، اپنے خادم کا نام لیا، جی. کہ میں شام کو تمہیں کوٹ دوں گا. تو میں نے کہا جی میں لے آیا. جی. کہنے لگے یہ شام نہیں ہے، یہ رات ہے. رات ہو چکی تھی. صحیح. صحیح. تو تمہیں اپنی گفتگو میں بہت محتاط ہونا چاہیے. تو میں نے کہا جی میں تو روزانہ آلموسٹ اسی ٹائم پر آتا ہوں، 5-10 منٹس پلس مائنس. جی. کہنے لگے بالکل درست ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن تم نے شام کہا تھا، شام کا ذکر کیا تھا، تو یہ وعدہ خلافی کر لی. اب وہ بظاہر لگتا یوں تھا کہ دنیاوی تعلیم سے محروم ہے، جی، لیکن اتنی باریک نظر تھی، بڑی باریک بات اخلاقیات پر، بڑی باریک بات. ایک صاحب آئے ان کے پاس تو کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں
علم سیکھنے. جی. تو ویسے تو میں نے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دست مبارک بیعت کی ہوئی ہے. تو اس کو کہنے لگے کہ اگر آپ نے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی عظیم ہستی کے دست مبارک پہ بیعت کی ہوئی ہے جی. تو میاں مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو اتنا بڑا در چھوڑ کے یہاں کہاں آ گئے آپ؟ وہیں جائیے. اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا. 2-3 لوگ اور بیٹھے تھے, انہوں نے بھی مجھ سمیت سن لیا. جی. اب ہم سوچتے رہے کہ اس کے اندر کیا بات تھی. کافی دیر کے بعد جا کے, کچھ سالوں کے بعد بات عقل میں آئی کہ یہ جو خود نمائی ہے, جی. ان کی یہ گفتگو اس خود نمائی میں داخل ہو رہی تھی کہ اگر کسی طریقے سے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک پہ بیعت ہو بھی گئی ہے, جی. تو اتنی بڑی ہستی کی نیم ڈراپنگ کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے. شاہ صاحب, آپ جب یعقوب علی شاہ صاحب سے ملے اس وقت آپ روحانی بابوں کی اور بزرگوں کی تلاش میں تھے. آپ کو یہ سفر یہاں تک لے کے آیا, پھر یعقوب علی شاہ صاحب کے پاس آ کے آپ رک گئے. یہ کیسا ہوا یہ سارا سلسلہ؟ بابوں کی تلاش میں تو میں رہا, ٹھیک. لیکن وہ مقصد جی. صرف یہ تھا کہ اگر یہ علم ہے کوئی, جی. تو اس علم کو سیکھا جائے, اسے پرکھا جائے. اس میں کشف و کرامات یا اپنا حلیہ ایسا بنا لینا کہ لوگ جی جی. جھک جھک کے سلام کریں, وہ مقصد نہیں تھا کبھی بھی. تو میں تو اسی قصے میں گیا تھا, اور جب شاہ صاحب سے ملا تو تلاش یوں ختم ہو گئی جی. کہ وہاں نہ تو میں نے کوئی اجنبی حلیہ دیکھا, صحیح. نہ وہاں میں نے کوئی بلند بانگ دعوے دیکھے, نہ میں نے کوئی اپنی بڑائی کا ذکر کبھی سنا. ٹھیک. تو جب ایسی کچھ جو میں نے ابھی بات کی آپ سے, جی. ایسے 2-4 قصے ہوئے, صحیح. تو یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ وہ کشف و کرامات والا سلسلہ نہیں ہے. صحیح ہے. یہاں پیورلی علم کی ایک خاص ڈائمنشن کار فرما ہے, اور وہ ڈائمنشن علم کی انسان کے اندر صفائی کر ڈالے گی. جیسے میں نے ایک واقعہ وہ کوٹ کا سنایا, جی. جی. ابھی اتنی باریک بات کہیں سے سننے کو ملے گی نہیں. صحیح. شاہ صاحب, ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ جب کسی کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے دماغ میں ایک خاکہ ہوتا ہے, ایک پرسنالٹی کا, ایک اس کا اورا ہوتا ہے, آپ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں, اور جہاں پہ وہ اورا اور وہ پرسنالٹی اور جو پرسیپشن آپ نے کسی کے بارے میں کریٹ کی ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے. جیسے ہی وہ میچ کر جاتا ہے, آپ کا اس کے ساتھ دل بیٹھ جاتا ہے, دماغ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہی جو شخصیت ہے یہ حق اور سچ کی ہے؟ یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, لیکن پے در پے بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. جی. تو وہاں ان سے ملنے کے بعد انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک تعلیم آپ نے حاصل کی ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, ایک تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں پریکٹیکل لائف میں آ کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے. جی. تو یوں زندگی میں پریکٹیکل لائف نے ایک سبق سکھایا کہ جتنے دعوے کرتے ہوئے لوگ ملیں گے وہ اندر سے کھوکھلے ہوں گے. تو شروع میں جب میں ایسے نیک لوگوں سے ملتا تھا جی. تو ان کا ظاہری حلیہ مجھے بڑا بھاتا تھا, صحیح. ان کی گفتگو مجھے اٹریکٹ کرتی تھی. لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی ذات کے اسیر ہیں, وہ ان کی اپنی ذات ہی کے بارے میں ساری گفتگو ہے, جو ان کے پاس بیٹھا ہے وہ سیکھ نہیں پائے گا کچھ بھی. صحیح. تو رفتہ رفتہ میرے کو جو ذہن میں ایک امیج تھا
اس کی کریکشن ہونی شروع ہو گئی. تو پھر وہ آدمی بھانے لگا دل کو جو مدلل گفتگو کرتا ہے. شاہ صاحب مزید ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں یعقوب علی شاہ صاحب کی زندگی پہ. شاہ صاحب کا یعقوب علی شاہ صاحب سے رابطہ کیسے ہوا, تعلق کیسے ہوا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں سرفراز شاہ کے ساتھ. ملتے ہیں بریک کے بعد. سرفراز شاہ کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے شاہ صاحب کے استاد یعقوب علی شاہ صاحب پہ. شاہ صاحب ہم بات کر رہے تھے یعقوب علی شاہ صاحب پہ. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی ایج اس وقت کیا تھی جب آپ کی یعقوب علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی, اور آپ کا ان کے ساتھ کتنا عرصہ گزرا؟ میں اس وقت 32 ایئرس کا تھا 32. جب ملاقات ہوئی, لیکن کوئی زیادہ لمبا عرصہ میں ان کے ساتھ گزار نہیں سکا. میری دنیاوی مصروفیات بے پناہ تھیں. صحیح. میں اس وقت جاب کر رہا تھا جو آج بھی جاری ہے. تو جو ٹائم اس طرح مل جاتا تھا ویکینڈز پہ جی. یا ڈیلی رات کو 1 گھنٹہ, تو ان کے پاس بیٹھ کے جو ان کا رویہ تھا اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ, جی. وہ بذات خود ایک بڑی ایجوکیشن تھی. بلکہ ہوا ہی کہ میں آفس سے اٹھ کے گیا ایک دن, تو چونکہ اے سی کا عادی تھا, تو غالباً برسات کے دن تھے, مانسون, تو ویدر ہاٹ اینڈ ہیومڈ تھا خاصا. تو وہاں بیٹھا تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا کہ آج گرمی بہت ہے. جی. یہ جملہ نکلنا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ٹیمپر لوز کر گئے بڑے شاہ صاحب. تو بڑی جوش میں بولے کہ یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ تم اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھاؤ. وہ مالک ہے, اس کا دل چاہے سردی زیادہ کر دے, گرمی زیادہ کر دے, تم کون ہوتے ہو اس پر اعتراض کرنے والے. اب یہ بات انہوں نے یہیں ختم کر دی. لیکن میں نے اس کو پلے باندھا کہ رب تعالیٰ جب ہم اسے آقا کہہ رہے ہیں, جی, تو غلام کا کیا کام ہے کہ اپنے آقا پر کوئی انگلی اٹھا لے. صحیح. یہ جو اس طرح کی ان کے پاس بیٹھے بیٹھے تربیت ہوتی تھی, یہ باتیں سننے کو ملتی تھیں. ہو سکتا ہے چونکہ میں خود پڑھا لکھا نہیں ہوں تو مجھے وہ باتیں بڑی گہری معلوم ہوتی ہوں. آپ کے پروگرام دیکھنے والے چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کو یہ باتیں بڑی عجیب و غریب سی لگے. صحیح. ایسے ہی ایک دن ایک صاحب نے شکایت کر دی کہ بڑی میں مشکل میں ہوں. تو اس کو ایک عجیب و غریب جواب دیا جو اس وقت مجھے برا بھی لگا. جی. لیکن لیٹر آن اس کی حکمت میرے سامنے آ گئی 5-10 سال کے بعد. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ میں بڑا مشکل میں ہوں. تو فرمایا کہ اچھا وقت تم نے گزارا ہے, برا وقت کوئی اور گزارے گا تمہاری جگہ. اچھا, ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا ملاقات کا؟ لوگ آتے تھے یا وقت لینا پڑتا تھا؟ لوگ ان تک شاہ صاحب تک کیسے اپروچ کرتے تھے, کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ بہت زیادہ لوگ جاتے نہیں دیکھے میں نے. اوکے. وہاں ہم گنتی کے چند لوگ تھے, میرا خیال ہے 8-10 ہوں گے. صحیح. جو ہم ان کے پاس چلے جاتے تھے, اور ان کو بھی پتہ اسی طرح چلا تھا جیسے مجھے ان میجر صاحب نے بتا دیا, تو میں چلا گیا. تو ایسے ہی چند لوگ اور تھے جو وہاں آتے تھے. تو چونکہ ان کی فیملی تھی نہیں, ٹھیک, کوئی جاب کا سلسلہ نہیں تھا ان کا, ٹھیک, تو اویلیبل ہوتے تھے وہ شام کو عام طور پہ بیٹھے, تو لوگ چلے آتے تھے ملنے کے لیے. لیکن وہ ہم تھے چند لوگ ہی جو جاتے تھے بار بار. تو اگر کھانے کا وقت آ گیا تو وہیں اسی وہ 5.5 فٹ بائی 3 فٹ کے کمرے میں ایک ہیٹر رکھا ہوا تھا گول, پرانے زمانے کا, اس پہ کھانا پکتا تھا اور وہیں سب کو سرو ہو جاتا تھا. ٹھیک. درمیان میں پورا سالن
ایک بڑی انیمل پلیٹ، اس میں دیگچی میں ڈال دی جاتی تھی اور روٹیاں تندور سے آ گئی کہ لوگ کھاؤ. صحیح. اسے چائے بنا کے دے دیتے تھے اپنے ہاتھ سے. ایسا نہیں ہوا کہ کبھی انہوں نے کسی کو اجازت دی ہو کہ انہیں ہیلپ کر دے. صحیح. خود ہی چائے بنانی ہے، خود ہی جھوٹے برتن خود دھونے ہیں. ٹھیک. یہ تھا ان کا. تو یہ چیزیں وہاں میں صرف 10 سال ہی سیکھ سکا، اور اسی لیے شاید میں کچھ سیکھ بھی نہیں سکا زندگی میں، کہ وہ ٹائم ہی بہت کم ملا. وہ ان سے سوال پوچھیں تو وہ برہم ہوتے تھے. یہ ذرا ایسا نقطہ تھا کہ آدمی پھر زبان نہیں کھولتا تھا، خاموش بیٹھتا تھا. خود کہیں بات کو شروع ہو جائے تو اس میں وہ بتا دیں تو اس میں ذکر اذکار میں دقت آتی تھی. تو میں تو بولا نہیں کہ ڈانٹ پڑے گی، لیکن از خود ایک دن خود ہی فرمایا. جی. میں گجر خان میں رہتا تھا، تو شام کے وقت لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھتے نہیں تھے. جی. تو مجھے اپنی ذکر اذکار 11 بجے رات شروع کرنے ہوتے تھے. صحیح. تو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ٹائم آگے پیچھے ہوتا تھا. تو اس کا ایک راستہ میں نے یہ نکالا کہ گجر خان میں ایک سنیما تھا، تو اس میں فلم بدلتی تھی مہینے 2 مہینے میں. جی جی. تو میں جا کے ہال میں بیٹھ جاتا تھا فلم دیکھنے کے لیے. اچھا. تو میں نے گھڑی پہ دیکھا ہوا تھا کہ اس کا فلاں سین 11 بجے 11:15 بجے آئے گا. جی. تو جہاں 11 بجے 10 منٹ پہ وہ سین آیا، میں اٹھا اور گھر آ گیا، وضو کر کے اپنی عبادت کر لی. یوں میں بچا رہتا تھا. اچھا اچھا. تو وہ ایک نقطہ میری سمجھ میں آ گیا. تو اس طرح یہ چیزیں وہاں چند ان کا طریقہ کار یہی تھا. شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ ان کا روزگار کوئی جاب یا کاروبار نہیں تھا، پھر ان کا سورس آف انکم کیا تھا؟ یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. اوکے. یہ دیانتداری کی بات ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ دماغ لڑا لوں، میں وہاں تک جا پہنچوں. جی. ایک دن ایک صاحب، میں گیا تھا جہاں شاہ صاحب بیٹھا کرتے تھے، وہاں شاہ صاحب تھے نہیں، میں بیٹھ گیا. تو ایک صاحب ملے تو کہنے لگے کہ یہاں بیٹھے ہیں. میں نے کہا میں شاہ صاحب سے ملنے آیا تھا، وہ ہے نہیں. کہنے لگے وہ فلاں دکان پہ شربت بنا کے دے رہے ہیں. ٹھیک. تو یوں ایک دن بھید کھل گیا کہ ان کو اپنے اخراجات چلانے کے لیے مختلف جگہوں پہ اس طرح کا کام کرنا پڑ جاتا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو لیکن زبان کبھی نہیں آیا. تو وہ ہمارے لیے مسٹری رہی. تب وقت کہ ان صاحب نے اس دن یہ بھید نہیں کھول دیا. جی. اسی طرح وہ جمعے والے دن ذرا لیٹ آتے تھے. صحیح. تو وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شاہ صاحب فرائیڈے کو کہاں چلے جاتے ہیں. بتاتے تھے کچھ نہیں، اور میں نے جیسے کہا نا کہ نو نان سینس ٹائپ آدمی تھے. صحیح. کچھ پوچھنے کی ہمت ہوتی نہیں تھی. تو ایک اور صاحب نے پھر ان کا ایک بھید کھولا. میں اس دن شاید چھٹی ہوگی، تو میں گیا ہوا تھا، تو انتظار کر رہا تھا. تو میں نے ایسے ہی ذکر کیا کہ شاہ صاحب کہاں چلے گئے. ان صاحب نے کہا کہ یہ فرائیڈے مارننگ کو فلاں جگہ جاتے ہیں. ٹھیک. لیکن انہوں نے خود کبھی ذکر نہیں کیا. یہ بھی اتفاقاً بات سامنے آ گئی. صحیح. تو وہ تھوڑا اپنے بارے میں بہت ہی وہ انٹروورٹ آدمی تھے، اپنے بارے میں ذکر کبھی نہیں کرتا تھا. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ وہ ان کا روزگار بھی نہیں تھا، اور وہ سوال کو بھی ذرا انٹرٹین نہیں کرتے تھے، ذرا تھوڑا سا ان کو غصہ آتا تھا، جلالی طبیعت تھی. تو عموماً تو دیکھا گیا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو ذرا حلیم طبیعت کے ہوتے ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال پوچھیں، آپ کے دماغ میں جو سوال ہے. دیکھیے، آپ نے شروع میں ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ جلالی طبیعت کے تھے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جلالی طبیعت نہیں تھی، وہ بظاہر یہ ایک ان کا ظاہر تھا. ٹھیک. لیکن ڈیپ ڈاؤن یہاں پر وہ محبت کا، الطاف حسن قریشی صاحب کی زبان میں محبت کا زمزم بہہ رہا ہے. صحیح. بہت کنسیڈریٹ
بڑا پیار کرنے والے، لیکن وہ ایک انہوں نے اپنا ظاہر ایسا بنایا ہوا تھا جی کہ وہ کسی کو لبرٹی لینے نہیں دیتے تھے۔ آپ کی بات درست ہے کہ بڑے پیمانے پر کام کرنے کی بجائے زیادہ مناسب یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان کی تربیت کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک چیز بڑی اہم ہے جو بیسک پری ریکویزٹ ہے اس چیز کی کہ دوسرے کی تربیت کریں، وہ یہ ہے کہ خود انسان کی اپنی تو تربیت ہوئی ہو۔ اگر میرے جیسا آدمی جی آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی کی تربیت کرنے کے زوم میں مبتلا ہو جائے تو سوائے شرمندگی کے اور کیا حاصل ہوگا؟ تو بنیاد یہ چیز بنتی ہے کہ انسان کے اپنے پاس علم ہو بے تحاشا اور اس کی اپنی تربیت ہوئی ہو۔ اب یہ علم کا ہے کہ عام طور پہ ایک سوال پوچھتے ہیں، غالباً آپ بھی اگلا سوال پوچھنے والے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کسی آدمی کے پاس کتنا علم ہے؟ میرا اس سلسلے میں ایک جواب ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی تجربات سے سیکھتا ہے۔ ہم سب کے گھروں میں روف ٹاپ پر واٹر ٹینک بنے ہوتے ہیں اور اس تک رسائی ہماری آسان نہیں ہوتی۔ ہم ہر روز جا کے یہ نہیں دیکھتے کہ واٹر ٹینک میں پانی کتنا ہے، جی لیکن آپ کہیں کا بھی واٹر ٹیپ کھول لیجئے، اس کا سائز تو وہی 1/2 انچ ہے اور واٹر ڈسپلیسمنٹ بھی 1/2 انچ سائز کے مطابق ہی ہونی ہے۔ لیکن جو ہی آپ واٹر ٹیپ کھولتے ہیں، جس پریشر سے پانی آ رہا ہے جی وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اوپر ٹینک بھرا ہوا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ آدھا ہوگا تو اس کا پریشر کم ہوگا، سطح میں نیچے گیا ہوا ہوگا تو پریشر۔ تو جب ہم کسی آدمی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، وہ آپ سے اتنا ہی جب پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے بال ہے، جی آپ کھانا کھائیں گے، اس کے الفاظ کے اندر اتنا زور ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم کا ایک سمندر ہے۔ وہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال معلوم نہیں وہ اپروپریٹ ہوگی بھی یا نہیں۔ میرے جیسا چھوٹا آدمی جب آپ کو کسی دن کہے گا کہ علی عباس صاحب آپ پرسوں کھانا میرے یہاں کھائیے، جی لیکن ایک بڑا آدمی، خاندانی آدمی کبھی یہ نہیں کہتا علی عباس صاحب پرسوں کیا کر رہے ہیں کہ میں فارغ ہوں جی، تو 8 بجے تشریف لے آئیے تو کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ اب یہ جو جملہ ہے جی 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 کہنے کا انداز ہے، اس نے اس آدمی کی بیک گراؤنڈ آپ پہ ظاہر کر دی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور وہ پہلا جملہ میرے جیسے آدمی نے کہا ہوا اس کے کھوکھلے پن کو بتا رہا ہے۔ تو علم بڑی آسانی سے خود بخود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک رشتہ دار تھے میرے، تو میرے ایک باس تھے جو ریٹائر ہو کے اپنا بزنس کر رہے تھے، جیم آف اے پرسن، کیا نفیس انسان تھے وہ۔ تو میرے ایک عزیز کو ضرورت پڑ گئی کہ ان کے فادر ان لا کو جاب چاہیے تھی، تو میرے یہ ایکس باس جو تھے ان کے پاس جگہ خالی تھی۔ صحیح۔ تو میرے اس عزیز کو معلوم تھا کہ میں اپنے باس کا چہیتا رہا ہوں بہت، تو مجھے کہنے لگے کہ ذرا آپ ڈی ایم خان صاحب سے ان کی جاب کا تو کہہ دیں۔ میں نے کہا ابھی کہہ دیتے ہیں۔ تو میں اپنے باس کے پاس چلا گیا، ڈی ایم خان صاحب کے پاس، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے ان کی۔ تو میں نے جا کے کہا کہ یہ میرے وائف کے ماموں ہیں اور انہوں نے، ان کے سسر نے آپ کے پاس اپلائی کیا ہوا ہے، جی تو آپ دیکھ لیجئے اگر آپ جاب دے سکیں۔ کہیں گے ہاں نو پرابلم۔ تو میں اگلے دن کہیں ٹور پہ چلا گیا، 3-4 دن کے بعد آیا، تو میں نے اپنے ان عزیز سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں وہ انہیں نہیں رکھا۔ نہیں رکھا۔ صحیح۔ تو میں نے کہا چلیے وہاں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا۔ جی
تو میں انہیں لے کے دوبارہ اپنے باس صاحب کے پاس چلا گیا اور میں جا کے ان سے کہا کہ سر وہ میں نے عرض کی تھی جی جی کہ ہاں میں نے انٹرویو کیا تھا انہیں، تو میں نے سب پھر کہ لیں گے تم کہو گے تو میں رکھ لوں گا، لیکن ان کے پاس ایکوائرڈ علم ہے. اب یہ شاید بات ہے 1980 کی یا 81 کی، تو میرے پلے تو کچھ نہ کچھ پڑ گئی بات. لیکن جو میرے عزیز تھے جن کے وہ سسر تھے، ہاں جی، ان کے پلے کچھ نہیں پڑی، تو باہر آ کے کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ کیا بات ہوئی ہے، ہر آدمی کا علم ایکوائرڈ ہی ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو پھر مجھے ان کی تسلی کے لیے ایکسپلین کرنا پڑا جی کہ ایکوائرڈ علم سے مراد کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ تھرو ایکوائرڈ نالج بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے فورس نہیں ہوگی، وہ سننے والے کے دل میں نہیں اترے گی بات. صحیح. سننے والے کے دل میں اترنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بات کرنے والا آدمی اپنے اندر علم کا ایک خزانہ رکھتا ہو. ٹھیک. اب آپ جناب اشفاق احمد خان صاحب کو دیکھیے، جی جی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. انتہائی سادہ زبان میں بات کرتے تھے، جی الفاظ بڑے سادہ، ایٹ ٹائمز اس کے اندر پنجابی کی آمیزش بھی ہو جاتی تھی، جی جی لیکن ان کی باتیں کیا دل میں اترتی تھیں. بالکل ادھر. تو اتنی سادہ عام فہم روزمرہ کی زبان میں گفتگو کر کے بھی وہ دل میں گھر کر جاتے تھے. کر دیتے تھے. وجہ یہ تھی کہ پیچھے علم کا ایک خزانہ موجود تھا، ایک سمندر تھا جس میں سے وہ الفاظ کی نہر نکل کے آ رہی ہے. تو اس سمندر کی گہرائی اور اس کے اندر پانی کی مقدار اس میں وہ پریشر پیدا کر رہی تھی جو انسان کے دل میں اتر جائے بات. صحیح صحیح. تو اب اگر میرے جیسا آدمی بیٹھ گیا، جو آپ نے فرمایا بات آپ کی بڑی صحیح ہے کہ میں لوگوں کو علم کی بات سکھاؤں یا ان کی تربیت کر دوں، تو وہ بیچارے اپنا وقت ہی ضائع کریں گے. یہ بنیادی چیز ہے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں سرفراز شاہ کے ساتھ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. اچھا شاہ صاحب، جیسے آپ شاگرد ہیں یعقوب علی شاہ صاحب کے، جب آپ وہاں ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور بھی جیسے آپ نے کہا چند لوگ بیٹھتے تھے، تو کیا ان کی زندگی کے بعد کیا کسی اور نے بھی ان کا جو پیغام ہے وہ آگے پہنچایا؟ کتابیں جیسے آپ نے لکھی، جیسے لیکچرز آپ دیتے ہیں، جیسے مختلف آپ ٹاکس کرتے ہیں، کوئی آپ کے اس حلقے میں بھی لوگ کچھ آگے بڑھے؟ نہیں، وہ جیسے میں نے کہا کہ چند ایک لوگ تھے جو آتے تھے وہاں، تو بڑے شاہ صاحب نے اپنی زندگی ہی میں وہ جتنے بھی لوگ آتے تھے 8-10، ان لوگوں کے درمیان ایک بات واضح کر دی، تو وہ مجھے ہی نامینیٹ کر دیا. صحیح. تو غالباً اسی لیے میرے اوپر سختی بہت تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کم سے کم وقت میں میری نہایت اچھی تربیت ہو جائے، جو کہ ممکن نہیں ہو سکا. میری اپنی کوتاہیاں اور میری اپنی کمزوریاں. صحیح. تو وہ شاید ان کے ذہن میں پہلے ہی سے تھا. ایک دن بیٹھے تھے، اس دن مجھے احساس ہوا کہ ان کے ذہن میں پہلے کوئی اور آدمی تھا. اچھا. یا یہ دل سے شاید کسی اور کو نامینیٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ بعض کا ہوتا ہے نا، آدمی خود کلامی کر رہا ہوتا جی ہے، جی ماحول سے کٹا ہوا ہوتا ہے تو خود کلامی میں چلا جاتا. تو غالباً شاہ صاحب کو وہ کٹ گئے اس ماحول سے، احساس نہیں رہا کہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. تو اپنی آپ سے ایک بات انہوں نے کہی، بالکل سچ ہے جو رب نے کہا
کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو وہ اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ شاید ان کے دل میں کوئی اور تھا جس کو دینا چاہ رہے تھے، لیکن درمیان میں آن ٹپکا صحیح. تو پھر توجہ ساری میری طرف چلی گئی. صحیح. آپ بڑا خوبصورت ایک الف کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، کیونکہ اس چینل کا نام بھی الف ٹی وی ہے، کہ آپ نے بڑا خوبصورت بتایا کہ جو آغاز ہے نقطہ جو وہ الف سے ہے. میں چاہوں گا وہ آپ اپنی زبانی بیان کیجیے. نہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں کارڈ ہے، اس پر الف لکھا تھا. جی. تو آگہی کا سفر. تو وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ نام کس نے رکھا. ویری ویل تھاٹ آف نیم. کیونکہ ٹی وی کے ذریعے ہم کرتے کیا ہیں؟ ٹی وی کے ذریعے لوگوں میں علم بانٹتے ہیں ہم. صحیح. اور وہی آپ نے لکھا بھی ہے، آگہی کا سفر. جی. اب علم کی ابتدا الفی سے ہوتی ہے. صحیح. لوگ قرآن پاک کو کچھ اس طرح سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. جی. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ علم کی 114 نہریں ہیں جو بہہ رہی ہیں. صحیح. جس سے انسان علم سیکھ سکتا ہے، اور اس میں شک کوئی نہیں ہے. قرآن پاک واقعی ہی علم کا ایک سمندر ہے، اور 114 صورتیں واقعتاً اس کی علم کی نہریں ہی لگتی ہیں. صحیح. کوئی ایک سورہ اٹھا لیجئے تو اس علم کے سمندر کا جو رب تعالیٰ کی گفتگو کہہ لیجئے، اسے رب تعالیٰ کا پیغام کہہ لیجئے، اور پیغام بھی ایسا جو خود رب کے اپنے الفاظ میں ہے. صحیح. اس کی ابتدا الف سے ہوئی ہے. الف لام میم. الف لام. بالکل صحیح. ہم اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں، جو پہلی چیز ہم سیکھتے ہیں وہ الف ہے. صحیح. اسکول میں جا کے اللہ بھی الف. جہاں کائنات شروع ہوتی ہے وہیں ختم ہو جاتی ہے. صحیح. شروع بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے. وہ بھی اللہ ہے، الف ہے. الف. اس کو عبرانی میں الہ کہیں گے آپ تو بھی الف ہے. پھر بھی الف ہے. عربی میں اللہ کہیں گے تو بھی الف ہے. پھر بھی الف ہے. تو اس لحاظ سے یہ نام تھوڑا سا روٹین سے ہٹا ہوا ہے. صحیح. اور اپنے اندر بڑے گہری معنی، بہت ہی گہرے معنی رکھتا ہے. شاہ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں نے یہ سوچا تھا کہ یعقوب علی شاہ صاحب پہ ہم جو اپنی پہلی ایپیسوڈ ہے کریں گے، لیکن میرے دماغ میں بہت سارے سوال ہیں یعقوب علی شاہ صاحب کے حوالے سے. تو ابھی ہم نے فیصلہ یہیں پہ ٹیم سے مشورہ کر کے کیا ہے کہ اس پہ ہم ایک اور ایپیسوڈ کریں گے. بسم اللہ، ضرور. جی، کیونکہ میں نے یہ پلان کیا تھا کہ ایک ایپیسوڈ کریں گے، لیکن میرے دماغ میں جو سوالات تھے وہ ختم نہیں ہو سکے یعقوب علی شاہ صاحب کے حوالے سے. یعقوب علی شاہ صاحب نے شاہ صاحب کو خلافت دی تھی. میں اس پہ ذرا ڈیبیٹ پہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کروں گا کہ وہ کیا سوچا انہوں نے، کیسا پایا، کہ شاہ صاحب کا بڑے شاہ صاحب کے ساتھ کوئی سفر ہوا، کوئی باقی جو معاملات تھے زندگی کے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ پروگرام دیکھ رہے تھے آؤ بات کریں سرفراز شاہ کے ساتھ. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اسی موضوع کو ہم طویل کریں گے، اور اسی موضوع پہ ہم مختلف جو زاویے ہیں یعقوب علی شاہ صاحب کی زندگی پہ، اس پہ ہم بات کریں گے. آپ لوگ بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمیں شامل ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ویڈیو بنا کے اپنی اور سوال کے حوالے سے جو بھی بات آپ سرفراز شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ای میل جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اور بہت زیادہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.